سے میں اور آپ اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے۔ بہرحال بچتا وہی ہے جسے خدا بچاتا ہے، اور خدا اسے ہی بچاتا ہے جس کے بارے میں اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ میں نے اسے بچانا ہے۔ اسی لیے یہ رب کے فیصلے ہیں۔ کہیں حجاب پر پابندی ہے اور کہیں پردے پر لوگ جان دے دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ یہ انڈیا میں واقعہ ہوا، تو ہر دور میں اہل حق بھی رہے، اہل باطل بھی، باطل والے بھی رہے، حق والے بھی، لیکن کامیاب وہی رہے، اگرچہ تھوڑے تھے لیکن حق پر تھے۔ وہ مفلحون میں آ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور اگرچہ باطل زیادہ تھے مگر وہ فلاح نہ پا سکے، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرض کی گئی چیزیں یہ بہت ضروری ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں ساری عمل میں آتی ہیں، عمل میں، اور عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، بنیاد ٹھیک نہیں، جڑ خشک ہے تو وہ درخت کبھی بھی پھل نہیں آئیں گے اس درخت پر۔ پھل تب آتے ہیں جب کسی درخت کی جڑیں پانی تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، یا چھوٹا پودا ہو تو انہیں پانی دینے والا کوئی شیخ موجود ہو۔ تو جب تک انسان وحدت اور رسالت کے پانی کے ساتھ، نور کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اس وقت تک یہ کامیاب رہتا ہے، یہ مفلحون میں رہتا ہے۔ اور جب اس کی نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا پیچھے سے، اور اس کو پروان چڑھانے والا، پھر اس کی جڑیں خشک ہو جاتی۔ اسی لیے کوئی بھی عقیدے کا معنی ہی جڑ ہے، عقیدے کا معنی ہی بنیاد ہے، جڑ ہے، لغوی معنی ہی جڑ ہے۔ تو جب انسان کی جڑ ہی کمزور ہو، بنیاد ہی ریت پر رکھی گئی ہو، تو پھر اس بلڈنگ کے گرنے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ درست ہو تو کبھی نہ کبھی امید ہوتی ہے، جڑ اگر مضبوط ہو تو کبھی نہ کبھی امید ہوتی ہے کہ یہ پودا چھاؤں ضرور دے گا، لوگ اس کی چھاؤں میں ضرور بیٹھیں گے۔ جن لوگوں کی جڑیں مضبوط ہوئی، چھوٹے چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ جیسے ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے پتے نہیں ہوتے، سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا جڑ اور تنا ہوتا ہے، کس کی کہیں جڑ کو ہوا نہ لگ جائے، کہیں خشک نہ ہو جائے۔ آج کے دور میں بدعقیدگی کی ہوا جس انسان کو لگ گئی ہے، سمجھ لو کہ اس کی جڑ جو عقیدہ تھا وہ گلنا شروع ہو گیا۔ اس دور میں سب سے اوپر پھل ضروری نہیں ہے، اگرچہ پھل کے بغیر بھی وہ تو آ ہی جانا ہے، لیکن جب تک جڑ کمزور ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اس وقت تک عمل بیکار ہے۔ اگرچہ کروڑوں سال عبادت کی شیطان نے، مگر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں تھا، عقیدہ درست نہیں تھا۔ کس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں۔ اسی لیے دوستو، عقیدہ چاہے سرکار کی ذات کے بارے میں ہو، یا اہل بیت کے بارے میں، یا سرکار کے صحابہ کے بارے میں، عقیدے کے معاملے میں جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے، سمجھ لو کہ اس کا عمل اسے فائدہ نہیں دیتا۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو، صرف بندہ فرضی نماز پڑھتا ہو، یا جو اللہ کی طرف سے فرض چیزیں وہ کرتا ہو، نفل عبادتیں نہ بھی ہوں، عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ پاک عقیدے کی برکت سے انسان کی بخشش و مغفرت فرما دیتے۔ عقیدہ اس دور میں ضروری ہے۔ بڑی بڑی NGOs اور پاکستان میں فتنہ فساد ڈالنے کے لیے، عقیدہ خراب کرنے کے لیے 100 سال سے ایسے لوگوں کو داڑھیاں رکھوا کر مسلمان ظاہر کر کے بھیجا گیا کہ جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ جو آج تک فتنے کا سبب ہے۔ ایسے ایسے انہوں نے نظریات لوگوں کو دیے کہ جو عام بندے کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا،
جو 1300 سال پرانا صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کو اس عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت پر چلا کر اسی پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اس دور میں آپ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بے شمار موضوعات ہیں، لیکن یاد رکھیں مولا علی کی ذات پاک ہو یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، ان دونوں ہستیوں کے بارے میں جو تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہے سمجھ لے وہ یا رافضی ہو گیا یا خارجی ہو گیا۔ مولا علی کی ذات منافق اور مومن کی پہچان کا ایک معیار اور کسوٹی حضور نے دی ہے۔ ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ منافق لوگوں کو پہچاننے کا تھا ہم صحابہ میں، اس لیے کہ منافقوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ پہلی صف میں پڑھا جائے۔ اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ تو اشراق، چاش طرف ابین بھی پڑھا کرتا تھا، وہ تمام عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ جو صحابہ ہیں یہ تو ذہنی طور پر کیا ان کو ہو گیا، کہیں بے وقوف ہو گئے نعوذ باللہ۔ قرآن میں بھی ذکر آیا کہ یہ کہیں بے وقوف تو نہیں ہو گئے کہ یہ کبھی سرکار کے پاؤں کا دھون پینے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار بال مبارک کٹواتے ہیں تو یہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ہر صحابی ایک ایک منہ مبارک لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کبھی سرکار پاک اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو جو نور نکلتا ہے ناک مبارک سے اس کو لے کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر صرف ملتے ہی نہیں ہیں، جس کو وہ حصہ وضو کے پانی کا نہیں تبرک ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے الامر للہ الحکم للہ، صرف رب کا حکم مانو، تم نے یہ کیا درمیان میں رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، کہیں مشرک نہ ہو جاؤ۔ یہ سوچ صرف آج کی نہیں ہے، یہ منافقین کی سوچ تھی کہ جو کہتے تھے خدا کی ذات الگ ہے، مصطفیٰ کی ذات الگ ہے، ان کو ایک لمٹ میں رکھو اور ان کو جو ہے بس خدا کی مانو، ان کا اتنا ماننا ضروری نہیں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر تم نے پہچاننا ہو مومن کون ہے منافق کون ہے، اس کے لیے یہ نہ دیکھنا کہ نمازی کون کتنا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ یہ تہجد کتنی پڑھتا ہے، منافق کی پہچان کا ضابطہ میں نے نہیں خود اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا جب تم نے پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے مومن کون ہے، پھر ایک کام تم نے کرنا ہے، تم اس محفل میں میرے علی کا ذکر چھیڑ دینا، علی المرتضیٰ کا ذکر چھیڑ دینا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں خدا کی قسم جب ہم نے پہچاننا ہوتا مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم تمام صحابہ اکٹھے ہو کر ذکر علی شروع کر دیتے تھے، جس کا چہرہ چمک اٹھتا تھا علی کا ذکر سن کر ہم سمجھتے تھے یہ پکا مومن ہے، جس کا منہ بگڑ جاتا تھا ذکر علی مسجد میں سن کر ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے۔ آج کی پہچان یہ ہے ذکر علی سے جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھڑ جائے سمجھو کہ وہی پکا مومن ہے۔ گج کی آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ مولا علی کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہ مانیں، کیونکہ یہ مقتدی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، جس کے مقتدی کی شان ورا الورا ہے اس صدیق اکبر کی شان کا پھر عالم کیا ہوگا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد میں اور آپ صحابہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے اتنا محبت کرتے ہیں، تو اندازہ کر لیں وہ صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہوں۔ میری تربیت میرے والدین نے کی، اساتذہ نے کی، آپ کی والدین آپ کے اساتذہ نے تربیت کی ہے۔ آپ کی تربیت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کی جائے، آپ کی محبت اور آپ کی تربیت آپ کو جھنجھوڑتی اندر اندر سے کہ سیدہ کا نام آئے تو گردنوں کو جھکا لینا چاہیے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے والدین کی تربیت مجھے اہل بیت کی محبت کے آگے سر اونچا نہیں کرنے دیتی، تو اندازہ کر لو وہ صدیق کتنی اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں گے جو سرکار پاک کی تربیت یافتہ ہیں اور وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن تو حضرت ابو قحافہ ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ مارا، ابو قحافہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے کیا تربیت آپ نے کی ہے صدیق اکبر کی، اس نے آج والد کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ نے پوچھا صدیق کیا میں ٹھیک سن رہا ہوں؟ اللہ نے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا انہوں نے آپ کی گستاخی کی تھی،
انہوں نے ایک جملہ آپ کی ذات کے بارے میں نازیبا جملہ کہا تھا، اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رشتہ داریاں کیا ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا غلام اور خادم کتنا ہے۔ اگر ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا والد ہے، یہ سمجھتا کہ یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ اگرچہ والد تھا، گردن اتار کر بتا دیتا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس لیے صدیق اکبر ہوں یا مولا علی ہوں، یہ ساری شانیں رسول اللہ سے انہیں ملی ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پہلے جملے پر غور کرو نا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو شان پھر کن سے مل رہی ہے؟ سرکار پاک سے۔ صدیق اکبر کے لیے سرکار نے فرمایا میرے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ساری شانیں جو بھی، اگرچہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کسی ہستی کا جب ذکر چھیڑے گا، شیعہ ہو مولا علی کا ذکر چھیڑے گا، وہ پہلے ضرور، وہ مجبوری ہے اس کے لیے، وہ پہلے ضرور یہ کہے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پہلے لفظ پر غور کرو، مولا علی کو شان ملی ہے، صدیق کو شان ملی ہے، اپنی یہاں شانہ کوئی نہیں، در مصطفیٰ تو ہی سارا نشانہ نصیب ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ مولا علی ہوں یا صدیق اکبر ہوں، عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہوں، حضرت عمر بن خطاب ہوں، یہ ساری شانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ ہاں باقی رہا، اگر بندہ محب اہل بیت کا دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت سے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہوں، اور حالت یہ ہو کہ گاڑیوں میں جناب گانوں کے بغیر اسے گاڑی چلانے کا مزہ بھی نہ آتا ہو، اور صرف 10 دن کے لیے محبت اہل بیت کا بندہ نعرہ مارے، یا 13 رجب آ رہی ہے جشن مولود کعبہ، بس یہ شام کلندر منا لی جائے، شام کلندر منائی جا رہی ہے جی، کیوں؟ علی پاک سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، جو شریعت سے ہٹ گیا وہ علی کا لگتا ہی کچھ نہیں ہے، جو رسول اللہ کے دین سے ہٹ گیا وہ علی پاک کا کچھ نہیں لگتا۔ فیض انہی کو ملتا ہے جو محمدی رنگ اوڑھ کر آتے ہیں، ولایت کا تاج بھی علی انہیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہاں دین سے بندہ ہٹ جائے تو مولا علی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اگرچہ 1 فٹ کیا 2 فٹ بھی بندہ بال رکھ لے، گڑ لگا لے، اس کے کنڈل بنا لے، بھنگ پیے، شراب، بھنگ پینے والوں کے علی کچھ نہیں لگتے۔ ہاں نماز کا جنہیں نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، خدا کی شریعت کا جنہیں نشہ ہوتا ہے، پھر علی بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی ان کے قریب ہوتے ہیں۔ شریعت کے رنگ سے کوئی ہٹتا ہے تو مولا علی کا تو فیض ویسے ہی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ اب مولا علی کی ہستی کا نام ہے، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو اتنا مانتا ہوں، اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ شراب نہیں پینی۔ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں اب میری حالت یہ ہے کہ اگر شراب کا 1 قطرہ کسی کنویں میں پھینکا جائے اور وہ کنویں کا پانی نالے کے ذریعے باہر نکالا جائے، اور پھر وہ چلتا اور بہتا بہتا کسی گھاس کو لگے اور گھاس کو لگ کر وہ گھاس بڑا ہو، اور پھر میرا گھوڑا اس گھاس گاہ میں جائے، چراگاہ میں، اور وہاں سے تھوڑا سا گھاس کھائے علی کا گھوڑا، لیکن اس گھاس کو پانی لگا ہے جس میں شراب کا 1 قطرہ شامل ہے۔ فرمایا علی کو اگر شان ملی ہے اس وجہ سے نہیں ملی کہ میرا قد زیادہ تھا یا میری داڑھی لمبی تھی، اس وجہ سے نہیں ملی، اس وجہ سے ملی ہے کہ ہر لفظ اور ہر ادا اس میں رسول اللہ کی ادا نظر آئی ہے۔ فرمایا وہ شراب کا جو قطرہ جو 1 گھاس چراگاہ کو لگا ہے، اگر علی کا گھوڑا ایک لقمہ بھی وہاں سے کھا لے، فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس گھوڑے پر سوار ہونا بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی مخالفت کر دی۔ یہ ادب کا اور علم اور عمل کا معیار تھا۔ آج نستیوں کے اگر ذکر ہیں، مثلا جشن مولود کعبہ منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے منانا چاہیے، اس لیے کہ ملا علی قاری نے مستدرک للحاکم میں بھی لکھا، امام حاکم نے،
کہ دو بندے کعبہ میں پیدا ہوئے، ایک حکیم بن نظام اور ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ، خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 80 حوالے تو میں نے دیکھے ہیں کتابوں کے، باقی اختلاف بھی ہے کچھ لوگوں کا، کہتے نہیں ہوئے فلاں جگہ پر ہوئے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہم تو اہل محبت لوگ ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کوئی محبت والی بات ہمیں ملے، ہم اہل محبت ہیں، اہل نفرت نہیں ہے۔ ہمیں ان سے نفرت ہے جنہیں رسول پاک اچھے نہیں لگتے، اور ہمارے سر کا وہ تاج ہے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے۔ ہاں، ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا دیکھا، جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہاں، جہاں آپ کی ہمیں جھلک نظر آتی ہم وہیں ڈوب جاتے ہیں، اگرچہ وہ 2 نمبر پیر رسول اللہ کا لباس اوڑھ کر بیٹھا ہو تو پھر سننے بھولے بھالے ہم لوگ ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید درود و سلام کی یہاں سے ہمیں آوازیں آنا شروع ہو جائے۔ ہمیں بھولا سمجھ لو، کمڑا سمجھ لو، رمڑا سمجھ لو، یا بے عقل سمجھ لو، مجنوں سمجھ لو، ہم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں واقعی مجنوں لوگ ہیں۔ جہاں بھی ہمیں ذکر رسول یا ذکر علی نظر آتا ہے، ذکر صدیق نظر آتا ہے، ہم اس بندے کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور یہی اہل محبت لوگوں کی نشانی ہے، اور یہی سنی ہونے کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ذکر علی کو یہ نہ سمجھنا کہ شاید مولا علی کا ذکر کیا جائے یا میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو بندہ بے دین ہو جاتا ہے۔ فرمایا قیامت تک، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، نہ قرآن علی سے جدا ہوں گے نہ علی قرآن سے جدا ہوں گے۔ پھر لوگوں نے وقت نہیں دیکھا، امام حسین کا جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو حکم یہ تھا، علی اور ان کی نسل، علی کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن کبھی علی سے جدا نہیں ہوں گے، یہ آپس میں ایک رہیں گے، میری اہل بیت سے قرآن الگ نہیں ہوگا، قرآن میری اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں نے دیکھا امام حسین کا اگرچہ دھڑ کہیں تھا، سر کہیں تھا، مگر قرآن پھر بھی بول رہا تھا کہ اہل بیت سے میں الگ نہیں ہوں، اہل بیت مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اور فرمایا صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی علی قرآن کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی علی قرآن کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن میں علی اور قرآن اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا حوض کوثر پر بھی اگر تم نے قرآن دیکھنا ہو علی کے ساتھ ہوگا، اگر علی دیکھنے ہو تو قرآن کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہا محبتوں کے سلسلے، جو صحابہ نے رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ کر دیا ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ محبتوں کی داستانیں مرتب کی ہیں، اس لیے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اپنی مسجد سے باہر نکلے اور حضرت امام حسین کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضرت علی بھی تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھا کر ہوا میں اچھالا جیسے بچوں کو اچھالا جاتا، پھر سینے سے لگایا، پھر کبھی سینے کو چومتے، کبھی ماتھا چومتے حضرت ابو بکر صدیق۔ تو حضرت مولا علی کہنے لگے، آپ آج کوئی زیادہ نہیں محبت کر رہے حسنین کریمین کے ساتھ، حسن امام حسین کے ساتھ؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو میں ان کی شان جانتا ہوں شاید مولا علی آپ بھی ان کی شان وہ نہ جانتے، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ساری زندگی۔ جو رب نے حسنین کریمین کو اہل بیت کو شانیں دی ہیں، رب نے کائنات میں کسی کو وہ شانیں نہیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار سے ان عظیم ہستیوں کو شانیں ملی، اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی دین سے دور نہیں ہوئے، شریعت کو تھامے رکھا، اس لیے انہیں عزت نصیب ہوئی۔ دیکھو نا، ایک دفعہ لڑتے لڑتے پنڈلی ٹوٹ گئی مولا علی پاک۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پنڈلی میں تیر لگ گیا، اب وہ تیر کھینچتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کھینچا نہیں جاتا۔ اسی اسنا میں نماز کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے مشورہ کیا جب یہ نماز پڑھنے لگیں تب تیر کھینچ لینا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی عبادت خدا بندی کا مقام یہ ہے مولا علی پاک کا۔ آج عبادت سے بندہ دور ہو پھر دعویٰ نہ کرے، ہاں پھر گاڑی پہ لکھوانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے مولا علی علیہ السلام۔ ہاں اگر عمل کرنا ہے ان کے طریقے پر چلو تو پھر حق بنتا ہے، محض زبانی کلامی دعوے تو منافقوں کا طریقہ ہے۔
اور صرف 10 دن محبت نہیں ہوتی، اگر ان کا طریقہ اپنانا ہے تو پھر ساری زندگی ان کے طریقے پر چلو۔ اب مولا علی جب یہ سرکار نے فرمایا نا کہ علی اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے نا، ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے، بندہ جب غسل کر رہا ہو، پورے جسم کا ایک بال بھی خشک رہ جائے تو بندہ اگر جنبی ہے، ناپاک ہے، تو بندہ پاک نہیں ہوتا۔ ایک بال بھی جسم پر خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ حکم تھا، تمام صحابہ نے سنا، مگر ہر ایک دے محبت اپنا رنگ ہوتا۔ اس کے بعد مولا علی نے ساری زندگی اپنے سر پر کبھی بال ہی نہیں آنے دی، ساری زندگی مولا علی حلق کرواتے تھے، اور بالکل آپ کا سر مبارک پر ایک بال بھی نہیں رہتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے کہیں اللہ کے فرمان میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ شریعت کا معیار ہے، ہمارے لیے یہ حکم دیا۔ اگر مولا علی زندگی میں کہیں وہ ایک نماز بھی چھوڑ دیتے، آج ملنگوں کے لیے تو جناب آنا تھا، 2 نمبر پیروں کے لیے، اور نہیں جی علی پاک چھاڑ دیتی تیسی طرح بس ٹھیک ہے، گھوٹ گھوٹ پیتیاں، نہ نیتیاں نہ قضا کیتیاں، بس ٹھیک ہے گھوٹے لاؤ تو پیو تو بس گھوٹ گھوٹ پیتیاں، نہ نیتیاں تے نہ قضا کیتیاں۔ لوگ ہی کہندے مر گئے اسی رب نال گلاں کیتیاں، انج رب نال گلاں نہیں ہوندیاں۔ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں میں ایک رکعت میں پاؤں رکھتا ہوں، دوسری رکعت میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا، جو ہندوستان میں دین لانے والا اور حدیث کو یہاں لانے والا عبدالحق محدث دہلوی، وہابی دیوبندی سارے مانتے ہیں، سنی تو ویسے ہی منن والے نے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مولا علی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے اور فرماتے تھے اس وقت تک علی دوسری رکعت میں پاؤں نہیں رکھتا جب تک ایک مکمل قرآن کو ختم نہیں کر لیتا۔ اس ہستی کا نام علی المرتضی۔ نہیں جی کیویں پڑھا جاتا ہے، بندہ سپیڈ بھی پڑھے تھے 6 گھنٹے لگتے ہیں قرآن، تو مولا علی کیویں کرامت ہوتی وہ ہے جو تیری سمجھ سے وراء الورا ہو۔ یہاں تو ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے جن کا نام شیخ معین الدین چشتی اجمیری ہے، وہ میری اور تیری سمجھ سے وراء الورا ہے۔ راجے کے 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے جو آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ تھوڑی سی آگ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو آگ نہیں دیتے، چلے جاؤ یہاں سے، کل ہم تمہیں ہندوستان کی سرزمین سے نکال دیں گے، تم یہاں کون سا نیا دین لے کر آ گئے ہو، ہم نے تمہیں یہاں نہیں رہنے دینا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ جملے سنے، فرمایا انہیں کہو کہ معین الدین خود چل کر تمہارے پاس آگ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جب وہاں بیٹھے تو جو آگ کے مجوسی عبادت کرنے والے تھے، کہا کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا 30 سال ہو گئے ہم نے آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا اوے تانوں سیان دی بھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا آگ نے کی سیاننا ہے، بے جان جی چیز ہے نے سانوں کی پہچاننا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھا، کہا دیکھو میرے ہاتھ کو تو یہ تمہاری آگ جلا نہیں رہی، تم بھی اپنا ہاتھ رکھو۔ کہنے لگی ہمیں تو جلائے گی، کیا منتر تم نے پڑھا ہے کہ آگ بھی تمہیں پہچانتی ہے؟ ہم نے کوئی منتر نہیں پڑھا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے اس پر پیرا دیا۔ گاج کے آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ جن کے بیٹوں کا یہ مقام ہے کہ آگ انہیں پہچانتی ہے، میری اور تیری سمجھ میں نہیں آتے، تو جنہیں رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ان کی شان کیا ہو؟ ہم نہ شیعہ لوگ ہیں، نہ ہی رافضی اور نہ ہی خارجی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شانیں دی ہیں، جس صحابی کو ارشاد فرمائی ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو بھی سلام کرنے والے، مولا علی کو بھی سلام کرنے والے۔ ہاں حضرت ابو بکر یہ نہیں کہ ہم صرف مولا علی کو مانتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتے، نہیں ہم ساروں کو ماننے والے، اس لیے کہ جو بھی خادم ہے رسول اللہ کا ہمارے سر کا وہ تاج ہے، اور ابو بکر صدیق تو پھر ابو بکر صدیق ہے۔ اور مولا علی پاک کے جو امام ہیں، اندازہ کر لیں پھر اس امام کا عالم کیا ہوگا جس کے مقتدی کا عالم یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک دن کچھ صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ نبی پاک کسی قبیلے میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو مصلی رسول پر کھڑا کیا۔ اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی، نبی علیہ السلام نے فوراً پیغام بھیجا، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا، فرمایا یہ ابو بکر کا حق ہے پہلے ان کو کھڑا کیا جائے۔
اس لیے دوستوں جو مصلی رسول کے بھی وارث ہیں بس شانیں دی ہیں، ایک کو اپنا بستر عطا فرمایا ہے اور ایک کو ہجرت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ایک کو اپنا امامہ دیا ہے، دوسرے کو اپنا مصلی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دو نمبری تو ہے ہی نہیں دین میں دو نمبری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھنے لگے تو تیر کھینچ لینا، اور واقعہ اسی طرح ہوا۔ جب مولا علی پاک نے نماز پڑھی تو نماز میں یکسوئی اتنی تھی کہ پھر رب کے ہو گئے نماز میں، دنیا کی کوئی خبر نہیں، لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو خون ہی خون تھا مصلی پر۔ لوگوں نے جب دیکھا اور مولا علی پاک نے پوچھا کہ یہ خون کہاں سے آیا، تو کہا حضور ہم نے وہ تیر کھینچا ہے تو یہ تیر والا خون ہے۔ اچھا، اتنی محبت نماز سے کہ زخمی ہونے کی حالت میں بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا۔ اب اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے تو کیا مولا علی اس سے محبت کریں گے؟ وہ جھوٹا ہے محبت میں۔ ہاں محبت کرنی ہے تو علی تو نماز کے ساتھ ہیں، علی نماز کے ساتھ ہیں، نماز سے تو دوری ہے کوئی نہیں۔ لیکن بات جب رسول اللہ کی آئی، یعنی اتنا بندہ نماز کاش ہے کہ ساری زندگی قضا نہیں کی زخمی ہونے کے باوجود، لیکن جب بات رسول پاک کی آ گئی، آنکھوں نے یار سبحان اللہ۔ اب صحیح روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر حضور تھک گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں، علی میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹھے بیٹھے مولا علی کی گود میں رسول اللہ نے اپنا سر انور رکھ دیا۔ ہاں سبحان اللہ کہتے رہا کریں، ثواب ملتا ہے۔ گود میں سر رکھا مولا علی پاک کا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے کچھ دن پہلے حکم آ چکا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز عصر کی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ کام کا وقت ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا نماز عصر کی خاص کر پابندی کرو۔ اب یہ حکم بھی آ چکا تھا اور سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ اس بندے کو کتنا دکھ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی قضا نہ ہونے دی ہو، آج قضا ہو رہی ہو۔ مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف جانے جانا کی نیند کا معاملہ ہے۔ اگر نماز چھوڑتا ہوں تو وہ خدا کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اگر نیند میں خلل آ جائے گا تو یہ محبت میں فرق آ جائے گا۔ فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ مجھے اتنا دکھ آیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ آنسو کہیں اور نہیں گرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن غار میں میرے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر گرے تھے جب مجھے سانپ نے ڈسا تھا، اور ایک دن مولا علی کے آنکھوں کے آنسو جب نماز قضا ہوئی اس دن رسول اللہ کے رخساروں پر گرے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا علی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ عرض گزار ہوئے آقا ساری زندگی میں نے تو ادا ہی پڑھی ہے، قضا نہیں پڑھی، اب کیا حکم ہے؟ عرض کی آقا ادا ہی پڑھا دی ہو تو کیا ہی بات ہے، ادا ہی پڑھنا چاہنے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ صحابہ تھے نا، عقیدہ بڑا ستھرا تھا۔ مولا علی کا عقیدہ تھا اس سورج پر بھی حکومت رب کے کرم سے، رب کی عطا سے مصطفیٰ کی رب نے حکومت رکھا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ بات تورات میں بھی لکھی تھی کہ اس زمین کے وارث ہم نے اور کسی کو نہیں بنایا، اپنے صالح اور نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ تو مولا علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ادا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء فرماتی ہیں خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا ایسے اشارہ کیا، آقا سبحان اللہ، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جہاں جیسے جیسے انگلی آ رہی تھی ایسے ایسے سورج بھی ڈوبا ہوا واپس پلٹ رہا تھا۔ ساری کائنات کے امام اس بات میں غور کرتے ہیں کہ سورج کب غروب اور طلوع ہوتا ہے،
لیکن آج جب مولا علی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سورج بھی دیکھ رہا ہوگا علی کے چہرے کی طرف کہ کب علی کی نماز مکمل ہوتی ہے تو میں واپس ڈوب جاؤں۔ مولا علی کے لیے رسول پاک نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج کی کیا مجال ہے، جانے جانا کا اشارہ ہو جائے پھر اپنے مقام پر ٹھہرا رہے۔ محدثین فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اسے کھینچ کر غروب کرتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کو کھینچ کر طلوع کرتا ہے۔ رب نے فرمایا آج میرا قانون بدل دیا جائے، اس لیے کون سونے نے اشارہ ہو گیا میرا قانون توڑ دیو، محبوب کا اشارہ نہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہے جو اللہ پاک نے رسول پاک کو قدرت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ تجھے اور مجھے اتنی قدرت ہے زمین پر کھڑے ہو کر ہم آسمان کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ رب نے مجھے اور تجھے یہ قدرت دی ہے تو جو محبوب خدا ہے رب نے انہیں کتنی شان اور عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت ابوبکر صدیق ہو، کوئی بھی صحابی ہو، ان عظمتیں ملی ہیں شریعت محمدی پر چل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اپنایا ہے تو ساری کائنات آج بھی مولا علی سے محبت کرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتی ہے اور رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ دوستو عزیز ساتھیوں، آپ سنتے رہتے ہیں فیس بک پر کہ آج پچھلے دنوں میں یہ معاملہ ہوا کہ عورت نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، حجاب پر پابندی تھی، شریعت پر اتنی سی غیرت کا مظاہرہ کیا اس عورت نے، تھوڑی سی شریعت کا مظاہرہ کیا کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تو اندازہ کر لو جو ایک نعرہ اللہ اکبر کا لگا دے غیرت کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ کر، ساری دنیا اس بچی کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر بندے کو اس کا نام آتا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ علی تو وہ ہیں جس نے خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ کے ساتھ فتح کر لیا۔ ہاں، مولا علی وہ ہیں جنہوں نے اسلام پر پہرا دیا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے تک پیش کر دیا، جن کی آل اولاد نے 72 دے دیے مگر اف تک نہیں کی۔ اس لیے وہ محسن ہے انسانیت کے، انہوں نے اسلام اور ایمان اور رسول اللہ کی محبت کو پروان چڑھایا اور انہی کی قربانیوں کی برکت سے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مولا علی ہیں اور پھر مولا علی کے ہم غلام ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ جس کو بھی شان ملی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور عظمت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور کعبہ معظمہ میں اکثر ائمہ کا یہ موقف ہے کہ 13 رجب المرجب کو مولا علی پاک کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت طواف میں مشغول تھی، اس لیے کہ رسول اللہ کے اظہار نبوت سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، لوگ موحد تھے، دین ابراہیمی پر تھے، وہ کعبے کا طواف کر رہی تھی یا وہاں تشریف فرما تھی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں مجھے اچانک درد ذیل شروع ہوا تو مجھے کعبے سے آواز آئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونا کہ یہاں پردہ کوئی نہیں ہے۔ کعبے کی دیوار پھٹی اور آپ کی امی جان اندر تشریف لے کر وہاں حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی۔ یہ روایت ہے، مشہور روایت ہے، ملا علی قاری نے مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، دیگر ائمہ نے اس بات کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مولا علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو آپ کی والدہ پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے مگر نابینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اٹھایا اور جو ہی حضرت سرکار نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو فوراً حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنکھوں نہ سبحان اللہ، فوراً آنکھیں کھول دی۔ بعد میں جب بڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے مولا علی پاک سے ایک دن پوچھا اے علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ اب یہ روایت ہے، اعتراضات دا میرا ناظرین اتنام کرے کیتے نہیں، انہوں نے کیویں پتا سی، انہوں نے کیویں پتا سی کہ میں کی ساڑھے تے اولیاء اللہ نے جڑے 18 سپارے حفظ کر کے ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے، خود غوث پاک 18 پاروں کے حافظ تھے جب پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا اور 18 پارے زبانی سنائے 4 سال کی عمر میں۔
نہیں جی سمجھ نہیں آتا، تیری سمجھ تو نہیں آیا تو مولا علی پاک اور غوث پاک کی میں آ سکتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، میں چاہتا تھا سب سے پہلے اگر میری آنکھیں کسی ذات کا نظارہ کریں تو وہ آپ کے رخ انور کا زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کے بغیر کوئی کہانی نہیں، عمل کے بغیر ساری باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا